Bismillahirrahmanirrahim. This is Sameer Ahmed, your bioinformatics teacher. So आज का जो हमारा लेक्चर है, as I mentioned yesterday, कि जो हमारा एक स्पेसी पोर्टल था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज़ कर सकते हैं एक्सपेसी के। एक्सपेसी क्या चीज़ है? ये एक हमारे साथ पोर्टल है, किस चीज़ का? बायोइन्फॉर्मेटिक का एक पोर्टल है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, जिस तरह के गूगल है। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द ट्रांसलेटर टूल ऑफ एक्सपेसी। तो मैंने आपको कल बताया था कि जिस तरह मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो हम उस मैसेंजर आरएनए को फिर प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं कि उस मैसेंजर आरएनए के बाद हमारे साथ कौन सा जो है प्रोटीन बनता है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में जो है पूरी मशीनरी मौजूद होती है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में मशीनरी मौजूद होती है लेकिन हम इसको आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू देखना चाहते हैं कि हमारे साथ ये जो प्रोटीन, जो मैसेंजर आरएनए बना है, इसका प्रोटीन क्या होगा, तो उसके लिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये टूल यूज़ कर सकते हैं जिसको हम एक्सपेसी ट्रांसलेटर टूल कहते हैं और ट्रांसलेटर कहते हैं, ठीक है। जो कि देखो, जिस तरह हमारी ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके बाद ट्रांसलेशन होती है, तो इसी तरह ये जो है एक ट्रांसलेटर टूल है जो कि आपके मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करता है और आपको बताता है कि ये हमारे साथ कौन सा जो है आपका प्रोटीन बना है। So now I will just give you an overview of that translator tool. जब कभी भी अगर आप जाते हैं, जब कभी भी आप एक्सपेसी सर्च करते हैं, एक्सपेसी देखें, expacey.org पे जब आप जाते हैं तो इस तरह का एक होम पेज आपके साथ आता है, ठीक है। इस तरह का एक होम पेज आता है। फिर आप इस होम पेज में आप ट्रांसक्रिप्टोमिक्स देखिए, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे आप क्लिक करते हैं तो इधर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है टूल्स आते हैं। इसके आखिर में आप अगर देखें, इसके आखिर में आपके साथ एक तो आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे तो आखिर में आपके साथ इधर देखें ये टूल आ रहा है, ट्रांसलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस टू प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और वेब पेज ओपन हो जाता है। सो हियर वी विल क्या करेंगे कि हम मूव करेंगे ब्राउज टुवर्ड द रिसोर्स साइड, जहाँ से ये जहाँ पर ये जो है आपके पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आपने क्या करना है कि सबसे पहले देखो आपके पास ये डीएनए या आरएनए का एक सीक्वेंस होगा, तो वो सीक्वेंस आपने कहीं से भी, मैंने फॉर एग्जांपल एनसीबीआई के वेबसाइट से ये एक इंसुलिन का एक सीक्वेंस है जो मैंने फॉर एग्जांपल कॉपी कर लिया है, ठीक है। आपके पास कोई भी आपके पास सीक्वेंस हो तो आप इधर कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। आपने कॉपी करके इस ट्रांसलेटर का जो वेब पेज होगा उधर आप आ जाते हैं और इधर आप जो है कंट्रोल वी के जरिए इधर आप अपना जो आपके पास जो सीक्वेंस होता है वो आप पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है आउटपुट फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये देखें, वर्बोज कॉम्पैक्ट इंक्लूड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, इंक्लूड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बट विद नो स्पेसेस, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं फिर आपको मैं वन बाय वन दिखाता हूँ कि कैसे इन सब में एक दूसरे में डिफरेंस है। अच्छा, इधर आप अगर देखते हैं कि देखें ये तो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स, जो कि आपको मैंने सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड के बारे में बताया था। ये तो वही स्ट्रैंड है, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को ये ट्रांसलेट करे आपसे ये मतलब यहाँ पूछ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फॉरवर्ड से स्ट्रैंड को ट्रांसलेट करे तो ही विल ओनली दिस टूल विल ओनली ट्रांसलेट द स्ट्रैंड फ्रॉम 3 to 5. If you want to translate reverse only, so it will only translate the strand from 5 to 3. तो अच्छा, इधर आपके पास एक और चीज़ गिवन है जिसको हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स, ठीक है, कि किस कोड पे आप जेनेटिक कोड पे आप चाहते हैं देखें। तो इधर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, लेकिन हम स्टैंडर्ड करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये आएगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल
بائی ڈیفالٹ ہمارے ساتھ کمپیکٹ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آ گیا ہے. یہ ہمارے پاس ایک رزلٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے پاس 1 2 3 6 اوپن ریڈنگ فریمز ہیں. ٹھیک ہے, اوپن ریڈنگ فریم کیسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جینز ہیں. ٹھیک ہے, اوپن ریڈنگ فریم جہاں سے اسٹارٹ کوڈان اور اسٹارٹ کوڈان کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم اوپن ریڈنگ فریم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس 6 اوپن ریڈنگ فریمز ہیں. اچھا, کیسے 6 اوپن ریڈنگ فریم ہے؟ جس طرح آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس اسٹارٹ کوڈان اے سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو ادھر دیکھیں یہ آپ کے پاس فرسٹ جو ہے فریم ہوگا. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی بھی جین کا سیکوینس اے سے اسٹارٹ ہوتا ہے, مطلب ایڈنین سے اسٹارٹ ہوتا ہے, تو یہ آپ کے پاس فرسٹ اسٹرینڈ آ گیا. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس کوئی بھی اسٹرینڈ جو ہے وہ آپ کے پاس جی سے اسٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا, یہ آپ کے پاس سیکنڈ ریڈنگ فریم ہو گیا. ٹھیک ہے, فریم 2. اینڈ اگر کوئی بھی آپ کے پاس یو سے اسٹارٹ ہوتا ہے یا سی سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا, یہ آپ کے پاس تھرڈ ریڈنگ فریم ہوگا. ٹھیک ہے, سو یوزلی آر این اے ہے تو اس میں یوراسل ہوگا تو یو سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی اس کا یہ تین جو فریمز ہیں یہ اپوزٹ ہیں. یہ 5 to 3 کے بارے میں تھا اور یہ 3 to 5 کے بعد. سو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 6 اوپن ریڈنگ فریمز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ادھر دیکھیں تو ادھر آپ کو ڈاؤن لوڈ آل دا ٹرانسلیٹڈ فریمز یہ آپشن آپ کے پاس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی آپ فار ایگزامپل اگر آپ بایو انفارمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو جو ہے اپنا پروٹین چاہیے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا پروٹین ادھر سے اسٹارٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ اس کو کاپی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی پروٹین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایم سے اسٹارٹ ہوتا ہے, میتھیونین سے. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی ان میں سے پروٹین سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے ایم سے سلیکٹ کرنا ہے, ادھر سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے اسی لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ پروٹین ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں, اچھا ادھر جو ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں ایم میتھیونین سے اسٹارٹ ہوگا اور اسٹاپ کوڈون اس کا کیا ہے, یہ ڈیش ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس میتھیونین ہے اور یہ فار ایگزامپل ادھر اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں, ادھر دیکھیں یہ جو ہے آپ کے پاس میتھیونین ہے اور ادھر یہ جو ہے اسٹاپ کوڈون کی جگہ پر ڈیش لگا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس بطور اسٹاپ کوڈون کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ along with this methionine and stop codon اگر فار ایگزامپل آپ کو اگر ان میں سے کنفیوژن ہو رہا ہے کہ آپ نے کون سا والا جو ہے پروٹین اس میں سلیکٹ کرنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس, اچھا ایک اور بات, اگر فار ایگزامپل میتھیونین ادھر سے ایم آ رہا ہے تو یہ آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا. جو سب سے پہلے والا میتھیونین ہوگا ادھر سے آپ کا پروٹین سٹارٹ ہو کر اسٹاپ کوڈون یا ڈیش تک جو ہے آپ کا پروٹین ہوگا. یہ آپ کے پاس ادھر سے جو ہے آپ کے پاس یہ جو ہے پروٹین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ وچ اوپن ریڈنگ فریم اور وچ پروٹین شوڈ آئی سلیکٹ, تو اس میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر فار ایگزامپل اس میں کنفیوژن ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس سب سے بڑا اور سب سے ہائی لائٹڈ پورشن ان میں سے ہوگا تو وہ آپ کے پاس آپ کا پروٹین ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ابھی ادھر سٹاپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی چھوٹا سا ہے تو جو مجھے لگ رہا ہے تو یہ والا جو اگر آپ کو اس تھرڈ ون پہ 5 to 3 فریم 3 یہ والا جو ہے آپ کے پاس یہ سب سے زیادہ لینتھی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ادھر سے لے کر ادھر تک کاپی کر لینا ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹ کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ اس پروٹین کو ادھر سے کاپی کر کے یہ سارا کاپی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا رزلٹ پھر ٹھیک نہیں آتا, پھر غلط آتا ہے کیونکہ یہ تو پروٹین بنا ہی ہے. اس کے ساتھ یہ جو امینو ایسڈز ہیں یہ سارے امینو ایسڈ یہ اس کے ساتھ ایکسٹرا آ جاتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی پروٹین کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کو ادھر سے لے کر اس آخری امینو ایسڈ تک سلیکٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ یہ ڈیش سلیکٹ نہیں کرنا کیونکہ ڈیش کو ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ابھی فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈیش کو سلیکٹ کر لیا تو یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس رزلٹ نہیں آئے گا.
سو یوزلی پھر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے سرچ کو دوبارہ پھر پرفارم کرتے ہیں جتنا بھی ان کا ریسرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر فار ایگزامپل آپ اس کے اور آپشنز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ وربوز میں دیکھنا چاہتے ہیں, وربوز میں کیا ہوتا ہے کہ میتھیونین سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹاپ کوڈان اس پہ ہوتا ہے. دیکھیں ادھر میں آپ کو اس وربوز میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے, میتھیونین اور آخری جو ہے ادھر دیکھیں سٹاپ کوڈان. ٹھیک ہے, سٹاپ کوڈان تو یہ جو ہے آپ کے پاس میتھیونین اور یہ جو ہے آخر میں سٹاپ کوڈان ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ اس کا یہ والا آپشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ انکلوڈ نیوکلیوٹائڈ سیکوینس, تو یہ آپ کے کیا کرے گا کہ اس میں جو ہے آپ کے جو امینو ایسڈ جس نیوکلیوٹائڈ سے بنا ہے وہ آپ کو دکھائے گا. دیکھتے ہیں کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جو بھی آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل امینو ایسڈ ای ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کون سے والے جو ہے یہ جو ہے ادھر دیکھیں کہ یہ کون سے 3 نیوکلیوٹائڈز کو ملا کے یہ امینو ایسڈ بنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ادھر دیکھیں میتھیونین کا جو ہمارے پاس میتھیونین کا جو وہ ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے وہ CCC. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ادھر CCC ہے. ٹھیک ہے. ابھی ادھر دیکھیں یہ جو کوئی اور امینو ایسڈ ہے, پھر L ہے, پھر R ہے, تو یہ ڈفرنٹ امینو ایسڈز ہیں ہمارے پاس اور اس میں جو ہے اس کا نیوکلیوٹائڈ سیکوینس دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس میں یہ چیک کرتے ہیں کہ انکلوڈ نیوکلیوٹائڈ سیکوینس بٹ ود نو اسپیسز, تو یہ والا آپشن ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس کیسا رزلٹ آتا ہے. اچھا جی, تو یہ اس کا جو پریویس والا تھا اس میں اسپیسز تھے لیکن اس میں اسپیسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فریم 1, اور اس میں اسپیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے پاس پورا ایک یہ جو ہے پورا آپ کے پاس ایک پورا نیوکلیوٹائڈ سیکوینس آ گیا ہے اور اس میں جو ہے ہر ایک 3 نیوکلیوٹائڈ جو ہیں وہ ایک امینو ایسڈ کے لیے کوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اسپیسز والا آپشن ہم نے ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی کوئریز آتی ہیں, اگر اور بھی کوئی کویشچنز آپ کے بنتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھرو مائی واٹس ایپ, اور جو میرا ای میل ہے وہ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے. So it was all about the XPacy translator tool. If you have any kind of queries, so do ask me. And اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے مطلب اور سمپل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو ہے چھوٹی چھوٹی جیسی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں, پھر ان کے لیے پرابلمس بن جاتے ہیں. So it was all about the XPacy translator tool. Thank you so much.